السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، معزز ماں اور بہنوں، ابھی ہمارے سامنے مدرسے کی کارگزاری سنائی گئی۔ بہت خوشی ہوئی کہ یہاں بڑی عورتوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی تربیتی نظام بنا ہوا ہے، اور جوق در جوق عورتیں بھی، لڑکیاں بھی داخلہ لے رہی ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جو حضرات اس سلسلے میں جس طرح کی بھی فکر کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں، اسی طرح اندر جو معلمات خدمت کر رہی ہیں، وہ سب اس موقع پر قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اور اس کو اللہ کا احسان سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے فارسی زبان میں۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ کہ تم احسان نہ جتلاؤ
کہ بادشاہ کی خدمت تم کر رہے ہو، کہ میں نے بادشاہ کا یہ کام کیا ہے، بادشاہ کی یہ خدمت کی ہے، بادشاہ پر میں نے ایسا ایسا احسان کیا ہے، بلکہ بادشاہ کی طرف سے اس کو احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ بادشاہ تم سے خدمت لے رہا ہے، بادشاہ جس سے چاہے خدمت لے سکتا ہے، اس کی رعایا بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اور ہر کوئی بادشاہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھ کر اس کی خدمت کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن تمام رعایا میں سے بادشاہ نے چند لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا، تو یہ بادشاہ کا احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اپنی خدمت کے لیے اس نے رکھا ہے۔ تو خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اور اسی طرح مدرسے کے اندر معلمات جو رات دن محنت کر رہی ہیں، اصل تو قربانی انہی کی ہے۔ مولانا نے تو کارگزاری سنا دی، اصل محنت انہی کی ہے۔ عام طور پر عورتوں کی محنتیں ظاہر نہیں ہوتی، عورتوں کی قربانیاں ظاہر نہیں ہوتی، جیسے وہ پردے میں رہتی ہیں ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں بھی چھپی رہتی ہیں۔ تو اصل تو قربانی انہی کی ہے، انہی کی محنتیں، مشقتیں ہیں۔ بہرحال جتنے معاونین مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں اور جو معلمات ہیں، ہمیشہ ان کو یہ استحضار رہے، استحضار رہنا کا مطلب ہے ہمیشہ دل میں یہ بات رہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ہم خدمت کر رہے ہیں ایسا نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی آتی ہے، ہمارے اندر انکساری آتی ہے۔ جہاں آدمی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں یہ خدمت کرتا ہوں، یا معلمہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں خدمت کر رہی ہوں، میں ایسی کر رہی ہوں، تو شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، ہمارے اندر بڑائی پیدا کر دیتا ہے، کبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو خدمت کرنے والوں کو بہت احتیاط کے ساتھ خدمت کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اسی تصور کے ساتھ خدمت کرنا چاہیے کہ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، اس کا ہی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، وہ ہم سے خدمت لے رہا ہے۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس کا جتنا بھی احسان مانا جائے کم ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کبھی بڑائی پیدا نہیں ہوگی، کبھی ہمارے اندر کبر پیدا نہیں ہوگا، ہمارے اندر تواضع، عاجزی، انکساری آئے گی۔ تو کارگزاری سن کر بڑی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور
سب معاونین کو اور خدمت کرنے والی معلمات کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ استقامت اور ثابت قدمی ہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثابت قدمی اور استقامت بہت بہت بھاری وزنی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، تو کام تھوڑا ہو رہا ہو اور تھوڑی مقدار ہی میں خدمتیں ہو رہی ہوں، لیکن مسلسل وہ خدمت ہوتی رہے تو یہ ہماری خدمت اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے اور شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے۔ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی دین اسلام معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی دین معتبر ہے جو دین اسلام ہے۔ اس دین کے علاوہ دوسرا کوئی دین اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول دین ہے، معتبر دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین معتبر نہیں، کوئی اور دین مقبول نہیں۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بڑے گھاٹے میں ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت سے، اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، ایک انسان کو ملنے والی دنیا کے اندر یہ عظیم الشان دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتے، کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کرتے، کرسچن کے گھر میں پیدا کرتے، کسی جیسس کے گھر میں پیدا کرتے، یہودیوں کے گھر میں پیدا کرتے، تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ ہمارے باپ مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہماری دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔
اس نعمت کی قدردانی یہ کہ ہم اس اسلام پر باقی رہیں، دین پر باقی رہیں، آخری دم تک اس دین پر باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ہماری موت مسلمان ہونے کی حالت ہی میں آئے، ایمان والا ہونے ہی کی حالت میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اسلام سے نوازا اللہ نے، تمہاری موت بھی اسلام ہی پر آئے، مسلمان ہونے ہی کی حالت میں آئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب پوری زندگی دین پر ہم قائم رہیں گے، پوری زندگی اسلام پر قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتمے کا ہی اعتبار ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا، خاتمہ اسلام پر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم مسلمانوں میں اٹھائے جائیں گے، ایمان والوں میں اٹھائے جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر اسلام سے ہم نکل گئے، ایمان سے ہم نکل گئے، موت اگر ایمان اور اسلام پر نہیں آئی، اگرچہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے لیکن موت ایمان اور اسلام کی حالت میں نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں میں اور مسلمانوں میں ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی کہ ایک انسان مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حالت ہی میں اس کی موت آتی ہے۔ یہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ دوسری قسم آپ نے بیان فرمائی کہ کافر ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کافر ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں اس کی موت آتی ہے۔ یہ بہت بدترین انسان ہے، بد نصیب انسان ہے، یہ خوش نصیب نہیں ہے۔ تیسری قسم بتائی کہ کافر ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کافر ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، موت سے پہلے ایسے حالات آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق دے دیتے ہیں، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ پیدا ہوا کافروں کے یہاں، پلا بڑا کافروں کے یہاں، لیکن اللہ نے آخری سانس سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے جس کی وجہ سے وہ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس کی موت آئی۔ حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا، لڑکا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہو گیا، موت کے قریب وہ پہنچ چکا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کے اخلاق تھے، آپ کے اچھے کردار تھے، ایک یہودی لڑکا، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کی کبھی خدمت کرتا تھا، وہ کچھ خدمت کر دیا کرتا تھا۔ آپ گئے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے گئے۔ وہاں دیکھا کہ بہت سخت بیماری کی حالت میں ہے، اور اس کا باپ بیٹھ کر تورات پڑھ رہا، یہودی ہے، تورات کے ماننے والے لوگ ہیں، باپ بیٹھ کر تورات پڑھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے باپ سے پوچھا، بتاؤ تم جس تورات کو پڑھ رہے ہو، اس تورات میں میرے متعلق صفتیں اور میرے متعلق باتیں ہیں یا نہیں، میرے آخری نبی ہونے کے بارے میں، اور میری جائے پیدائش کے بارے میں، اور میری جائے ہجرت کے بارے میں، یہ ساری باتیں تورات کے اندر نہیں ہیں۔
میرے اوصاف تمہاری کتاب کے اندر نہیں ملتے ہیں؟ تو باپ نے یوں سر ہلایا۔ بیٹا بسترے میں ہے، سخت بیماری کی حالت میں ہے، تو بیٹا کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے اوصاف تورات کے اندر ہیں، یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اور تھوڑی دیر میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو کل تک وہ یہودی تھا، لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے تو مسلمان ہونے کی حالت میں جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب تم اس اپنے بھائی کی ذمہ داری قبول کرو، یعنی اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اس کی تدفین کا انتظام کرو، صحابہ سے آپ نے فرمایا۔ تو ایک قسم اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ کافر ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، پیدا بھی ہوا کافر ہونے کی حالت میں، کافروں کے یہاں، یہود و نصارہ کے یہاں، اور زندگی بھی گزارا اسی حالت میں، لیکن موت آتی ہے، موت سے پہلے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو کر مرتا ہے۔ یہ بہت خوش قسمت انسان ہے، آخری وقت کا اعتبار ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور چوتھی قسم بتائی، یہ چوتھی قسم ہم سب کے لیے عبرت اور سبق والی قسم ہے، عبرت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے انسان، مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر ہونے کی حالت میں اس کی موت آتی ہے۔ یہ بہت بدترین انسان ہے، سب سے بڑا محروم القسمت اور بدنصیب انسان ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ہوا، اللہ کی طرف سے نعمت ہوئی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اور آخری دنوں کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے زندگی میں ایسے کچھ حالات بنے کہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور نکل گیا، اسلام سے نکل گیا، اب کفر کی حالت میں اس کی موت آ رہی ہے۔ آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں مسلمان گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، مسلمان گھروں میں پلتی بڑھتی ہیں، ماں باپ بڑے لاڈ پیار سے ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور ان کو اپنے گھر کی خوشبو سمجھتے ہیں، اور خوب ان کو لاڈ پیار سے پروان چڑھاتے ہیں، ان کی ہر آرزویں پوری کرتے ہیں، لیکن ایسا ماحول بڑی تیزی سے بن رہا ہے کہ یہ ہماری لڑکیاں جن کو ہم نے جنا، جن کو ہم نے پالا پوسا اور سب کچھ اپنا ان پر نچھاور کر دیا، لیکن ماحول سے متاثر ہو کر یہ دوسروں سے تعلق قائم کر لیتی ہیں، غیر مردوں سے تعلق قائم کر لیتی ہیں، اور کافروں سے، مشرکوں سے تعلق قائم کر لیتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ کی اطلاع کے بغیر، ماں باپ کی اجازت کے بغیر دوسرے سے اپنا نکاح کرا کے دوسرے کے گھر پہنچ جاتی ہے، غیروں کے گھر پہنچ جا رہی ہے۔ علماء بہت پریشان ہیں، ہمارے بڑے اکابرین، سینکڑوں واقعات آج ہندوستان کے اندر اس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی قسم بیان فرمائی، وہ چوتھی قسم یہی ہے۔ مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے لڑکی، مسلمان ہونے کی حالت میں پلتی ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اسلام سے نکل جاتی ہے۔
کسی کافر کے یہاں پہنچے گی تو کیا وہ مسلمان باقی رہے گی؟ اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کا دین باقی نہیں رہے گا۔ وہ تو اپنے شوہر کے دین پر ہی چلے گی، وہ تو اپنے شوہر ہی کے دین کو اختیار کرے گی۔ ماں باپ کف افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ افسوس کا ہاتھ ملنا اب کوئی فائدہ نہیں دیتا، اب کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اب تو وہ کہتی ہے ماں باپ کے اصرار کرنے پر، ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں لڑکی سے، لڑکی ایک زبان ہو کے کہہ رہی ہے اب میں نہیں آنے کی، اب میں تمہارے پاس نہیں آنے کی، میں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ کون اس کا سبب؟ میری ماں اور بہنوں، کون اس کا سبب ہے؟ ہم ہی تو اس کا سبب ہیں۔ اعلیٰ تعلیم ہم دلا رہے ہیں، علماء نے تو یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، مفتیان کرام نے تو یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، لیکن وہیں یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کر ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اسلامی دائرے میں نہیں رہ سکتی عورت، لڑکی جب باہر نکلتی ہے، جو کالجوں کا ماحول ہے، یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، وہاں یہ جاتی ہے، بن ٹھن کے جاتی ہے، بن سنور کے جاتی ہے، تو اس کی عزت اور اس کی عصمت محفوظ نہیں رہتی، اس کا تعلق ہو جاتا ہے، ناجائز تعلق قائم کر لیتی ہے، یہ دوسرے لڑکوں سے، دوسرے غیر لڑکوں سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان تو ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، یوں تاکنا کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یوں دیکھتے ہیں نا، اینٹ اینٹ کے، اس کو کہتے ہیں تاکنا۔ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان تاکتا ہے۔ اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، آپ نے فرمایا، اس لیے آپ نے فرمایا عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور ضرورت کی بنیاد پر بھی نکلے تو اس کا نکلنا کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ بن ٹھن کر نہیں نکل سکتی، بن سنور کے نہیں نکل سکتی، خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، اور اپنے پورے بدن کو اچھی طرح ڈھانک کر وہ نکلے گی، آپ نے فرمایا۔ اور جو عورت خوشبو وغیرہ استعمال کر کے باہر نکلتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو زانیہ عورت ہے۔ صرف خوشبو استعمال کر کے باہر نکلنے والی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ تو زانیہ ہے۔ تو ہماری لڑکیاں کیسے نکلتی ہیں؟ خیر، پڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں موبائل تھما دیا۔ کیا ضرورت ہے؟ پڑھنے والی لڑکی کے ہاتھ میں موبائل آپ نے تھمایا، کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تاجر لوگ ہیں، تجارت کے موقع پر ان کو ضرورت پیش آتی ہے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، پڑھنے والی لڑکی کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ بلا ضرورت ہاتھ میں تھمایا۔ اب اس کے ذریعے سے ہر طرح کی فحش چیزیں، ہر طرح کے مناظر اس کے اندر ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت کی ہیجانی کیفیت کو ابھارنے والی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو مرد بھی دیکھتے ہیں، لڑکے بھی دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بس خواہشات اپنے حد پار کر جاتے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے سے ان کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے، ان کا کنیکشن شروع ہو جاتا ہے دوسرے لڑکوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ۔ الامان والحفیظ، حیا اور شرم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ حالانکہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں شرم و حیا عورتوں کے لیے زیور ہے، عورتوں کے لیے زیور ہے، زینت ہے شرم و حیا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام
کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ کنواری لڑکیوں سے، کنواری لڑکیاں کہتے ہیں بے نکاحی لڑکیاں، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کو کنواری لڑکی کہتے ہیں۔ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ علماء نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شرمیلا ہونا، شرمیلا پن یہ کنواری لڑکیوں کی خصوصیت ہے۔ یہ شرمیلا پن کنواری لڑکیوں کی خصوصیت ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو شرم اور حیا کا جنازہ نکل گیا جی۔ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں بن ٹھر کر نکلتی ہیں، اور بدن کو چھپانے کے لیے جو برقعے استعمال ہو رہے ہیں وہ برقعے خود فیشنیبل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مردوں کی نگاہ اٹک جاتی ہے عورتوں میں، لڑکوں کی نگاہ لڑکیوں میں اٹک جاتی ہے۔ اس طرح وہ فیشنیبل برقعے کے ساتھ نکلتی ہیں۔ جو بے پردہ نکلتی ہیں تو وہ تو بے پردہ ہو ہی جاتی ہیں۔ تو شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اور اس کے سب ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے سب ذمہ دار ماں ہیں اور باپ ہیں، سرپرستان ہی اصل ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ و من والہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ گھر والوں میں بیویاں بھی ہیں، گھر والوں میں بچے بھی ہیں۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جو باتیں لے جانے والی ہیں ان سے بچانا۔ جہنم کی آگ میں پہنچانے والی، جہنم جانتے ہیں جہنم کیسی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت سزائیں وہاں پیدا کر رکھی ہیں مجرموں کے لیے۔ ایک تو کفار، مشرکین، منافقین جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح جو مسلمان، جو ایمان والے گنہگار ہوں گے، گناہوں میں لت پت ہوں گے، ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جہنم سے نکلنا پڑے گا، اور جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے داخل ہونا بھی بہت ہی بڑی سزا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ سے 70 گنا طاقتور بنایا ہے۔ 70 گنا طاقت جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، دنیا کی آگ ہی کافی تھی سزا دینے کے لیے؟ ذرا سی چنگاری لگ جاتی ہے تو آدمی اچھل پڑتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، اپنے بالوں کو بچاتا ہے کہ بھئی جل جائے گا۔ دنیا کی آگ سے اتنا بھاگتا ہے انسان۔ کسی جگہ آگ لگنے کا علم ہو جائے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے، کہیں وہ آگ پھیل نہ جائے اور اڑوس پڑوس لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کرتے ہیں نہیں، کتنا گھبراتے ہیں، اندر رہنے والے سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہیں آگ لگ جائے تو۔ دنیا کی آگ کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے۔ جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم دنیا کی آگ سے 70 گنا طاقتور بنایا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی وجہ سے کیا سختی اور کیا تکلیف انسان کو پہنچے گی۔ تو جو گنہگار مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ گناہوں سے دھلنے کے بعد ہی ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایمان کی برکت سے جہنم سے وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا بھی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج سب سے بڑی بنیادی خرابی جو ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ یہی ہے، ہم سرپرستوں کے اندر اتنی غفلت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت سے ہم غافل ہیں، لڑکوں کی تربیت سے غافل ہیں، لڑکیوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ غفلت ہی کا نتیجہ ہے یہ جو آج ہم تماشے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ آئے دن اخبار کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں
اتنے یہ لڑکی فلاں چلا، اچھے اچھے خاندان کی لڑکیاں جا رہی ہیں، غریب تو غریب گھرانے کی لڑکیاں چھوڑیے، مولانا تو قریے کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں سٹی کے اندر، شہروں کے اندر شریف خاندانوں کی لڑکیاں جا رہی ہیں آج۔ غریبوں کی بات سامنے آ جاتی ہے، امیروں کی بات سامنے نہیں آتی، امیروں کی باتیں چھپ جاتی ہیں۔ اچھے اچھے خاندانوں کے اندر یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہم لوگ ہیں، سب سے بڑے مجرم ہم اور آپ ہیں، اور یہ جو مائیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں یہ مجرم ہیں، یہ سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ کیوں؟ ان کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے کو جن دینا کمال نہیں ہے، بچہ اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کے ہونے پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ایک مولانا آئے خوشخبری سناتے ہوئے، پہلے سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ ان کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ جب آئے تو ہم نے مبارکبادی دی ان کو، آپ کے لیے لڑکا مبارک ہو، لیکن ان کا چہرہ ذرا اترا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اولاد دی ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں مولانا، ذمہ داری بڑھ گئی۔ کیا فرمایا؟ ذمہ داری بڑھ گئی۔ آج ہم صرف اس کو جانتے ہیں کہ بچہ ہو جاتا ہے تو پورے خاندان کے اندر خوشی، اور لڈو تقسیم کرتے ہیں، نام رکھائی کی رسم ہوتی ہے، چلے کی رسم ہوتی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن جو ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری جو بڑھ گئی اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جا رہا ہے۔ مولانا نے عنوان دیا مجھے، اصلاح خواتین کے اسباب، عورتوں کی اصلاح کے اسباب بیان کیجئے۔ حضرت بول رہے تھے سب کا نچوڑ یہی ہے جی، ماں باپ اگر درست ہو جائیں تو یہ بچے آسانی سے درست ہو جائیں گے۔ ماں باپ بن جائیں، ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں تو یہ بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ ماں باپ اپنے کو بچائیں جہنم کی آگ سے، یعنی گناہوں سے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا بتائیں ابھی؟ جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ اسی طرح بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا کرنے سے غفلت برتنا، حج ادا نہ کرنا فرض ہونے کے باوجود، اور بڑے بڑے گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان باندھنا، شراب نوشی میں لگنا، سود کھانا، رشوت لینا، بدکاری کرنا۔ بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے، یہ سب سے بڑا گناہ ہونے ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر زنا مت کرو نہیں فرمایا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا میں جو ہمیں مبتلا کر دے گا اس سے بچو، زنا کے قریب مت جاؤ کا مطلب۔ مثلا نگاہ کی حفاظت ہے، پہلے نگاہ پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، پھر تعلقات بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں مرد اور عورت۔ تو شریعت نے وہیں پابندی لگا دی، بھئی نگاہ کو بند کر لو۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مردوں کو بھی حکم دیا ہو، عورتوں کو بھی حکم دیا ہو۔ صرف ایک حکم ایسا ہے قرآن کے اندر جس میں مردوں کو بھی الگ سے حکم دیا، عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا، وہ ہے نگاہ کو بچانے کا حکم۔ سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں دونوں آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نامحرموں کو نہ دیکھیں۔ پہلے باہر دکھنے والی نامحرموں کو دیکھتے تھے، اب تو سب کے جیب میں ہے نامحرموں کو دیکھنے کی چیز، ہے نا؟ موبائل آن کیا، ایسی ایسی تصویریں اس میں آ رہی ہیں، الامان والحفیظ،
ان مرد کی نگاہیں اس پر ٹک جاتی ہیں. اچھے جو کہلاتے ہیں وہ بھی بد نگاہی میں مبتلا ہو گئے موبائل کی مصیبت کی وجہ سے. اسی طرح دوسری آیت اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورتوں سے فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں. واقعہ تو مشہور ہے، ایک نابینا صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بیٹھی رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجنبی آ رہے ہیں، تم یہاں بیٹھی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہنے لگی حضرت وہ تو نابینا ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اپنی ان بیویوں سے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو نا، وہ نابینا ہیں، تمہاری آنکھیں کہاں گئی ہیں، تم تو دیکھ رہی ہو ان کو. تو کیا معلوم ہوا، مردوں کو بھی اپنی نگاہ کو بچانا ہے، عورتوں کو بھی اپنی نگاہ کو بچانا ہے. تو بدکاری اتنا بدترین گناہ ہے، بدکاری میں مبتلا کرنے والا جو سبب ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے بند باندھ دیا، روک لگا دی. نگاہ کو نیچی رکھو جی. مردوں سے الگ کہا گیا، عورتوں سے الگ کہا گیا. یہ خود اہتمام بتلا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وقت ختم ہو گیا آپ کا دیا ہوا، 40 منٹ ہی آپ نے بتایا تھا، 40 منٹ ہو گئے. 5 بجے شروع ہوا تھا نا. اچھا، تو میری ماں اور بہنوں، اسی طرح یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھئی اپنی ذمہ داری کا احساس کر لو. تمہاری ذمہ داری ہے بچیوں کی تربیت کرنا، بچیوں کو بااخلاق بنانا، با کردار بنانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. نعمت جب ملتی ہے نعمت کی قدر ضروری ہے. اللہ رب العزت جب نعمت عطا فرماتے ہیں تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ دوڑے دوڑے آئے. آپ علیہ السلام نے دونوں کو چمٹا لیا، نواسے تھے نا آپ علیہ السلام کے نواسے. حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے چھوٹے تھے، دوڑے دوڑے آئے، آپ نے اپنے سینے سے چمٹا لیا. اور اس موقع پر ایک بات آپ نے یہ فرمائی، انہم لمن ریحان اللہ، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی خوشبو میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی، علماء نے مطلب بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت جب ملتی ہے نعمت کی قدر کرنی چاہیے. نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہی کہ بھائی ان کو ان کی جہاں جسمانی تربیت کا ہم خیال کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کھلانے کی فکر کرتے ہیں، اچھا سے اچھا پہنانے کی فکر کرتے ہیں، اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتے ہیں. یہ تو ظاہری جسمانی دنیاوی تربیت ہے، لیکن اس سے بڑی تربیت ان کی ہے دینی تربیت. نعمت کی قدر اسی وقت ہم سے ادا ہو سکے گی جب ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں، ان کے عقیدے پکے کیے جائیں. اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، جنت جہنم کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں ان کو بچپن ہی میں ان کے دل و دماغ کے اندر گھسا دیا جائے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور ساری دنیا کا نظام اسی سے چلتا ہے، وہی چلا رہے ہیں ساری دنیا کا نظام. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور آخری نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بچے کو یہ بتایا جائے ہمارے نبی آخری نبی
آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ماں باپ نے خود اس کو نہیں جانا، بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ اس لیے ان مدارس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دین کی بنیادی باتیں یہاں سکھائی جاتی ہیں، دین کی بنیادی باتوں پر یہاں عمل کرایا جاتا ہے، عقیدے درست کرائے جاتے ہیں، نمازیں ان کی درست کرائی جاتی ہیں، روزے ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں جو دین کے اندر ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ان تربیتی نظاموں کے اندر سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے ہماری بچیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں میں اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ ایک تو قریے کی بچیاں یہاں آ رہی ہیں جن کے لیے قیام و طعام کا نظم ہے، اور جو دوسرا نظم ہے یہاں شہر کی بچیوں کے لیے بھی ہے نا، تو شہر کی بچیوں کے لیے ہے، ان کو پہلی فرصت میں بھیجیں۔ جنہوں نے اب تک اپنی بچیوں کو یہاں نہیں بھیجا، یا کہیں بھی مدرسہ چل رہا ہے وہاں آپ نے نہیں بھیجا، جیسے آپ دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، اس سے زیادہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی جب صحیح تربیت ہوتی ہے، میرے محترم بزرگوں، دوستو، میری ماں اور بہنوں، یقین جانو کہ یہ اولاد جن کی ہم نے صحیح تربیت کر دی، دنیا میں بھی سکون کا سبب اور راحت کا سبب بنتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ذخیرہ بناتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جو بچے اچھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، آخری عمر میں ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اور جن کی تربیت آپ نے نہیں کی، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، وہ تو ماں باپ کو ایسا ماحول جو ویسٹرن کلچر کا ہے، مغربی تہذیب کا ہے، کہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں وہاں۔ یہ جو آج کی پڑھائی ہے، انگریزی علوم عصریہ جس کو ہم کہتے ہیں، دنیاوی تعلیم جہاں دلائی جاتی ہے، وہاں سے پڑھا ہوا، وہاں اس کی تربیت نہ ہوئی ہو، وہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتا ہے۔ تربیت آپ نے نہیں کی۔ تربیت آپ کریں گے تو آپ کو گھر میں رکھے گا اور اپنے سر پہ اٹھائے گا، اور آپ کی خدمت کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا، نیک بختی سمجھے گا۔ ہمارے مدرسے ہی کا ایک لڑکے کا، طالب علم کا واقعہ ہے، وہ حفظ میں تھے، ان کی ماں جو ہے کہہ رہی تھی بس حفظ ختم کر لو، اس کے بعد اسکول کی تعلیم کو جانا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے عالم بننے کی، مولوی بننے کی۔ ہمارے مدرسے میں جو واقعہ پیش آیا اس کو سنا رہا ہوں۔ اتفاق سے ایسا ہوا، بچے کا حفظ تو مکمل ہو گیا، دور کیا اس سال وہ، اور اس کی دستار بندی بھی ہو گئی۔ درمیان سال میں ایسا واقعہ ہوا کہ ان کی ماں جو ہے گاڑی سے جا رہی تھی، کہیں گر گئی گاڑی سے اور فریکچر ہو گیا، اور وہ خود نہیں چل پا رہی تھی، مجبور ہو گئی۔ ایسے وقت میں باپ کے ساتھ مل کر اس بیٹے نے ایسی خدمت کی، ماں نے کہا کہ اب تمہیں اسکول نہیں جانا ہے، مدرسے ہی جانا ہے۔ یہ دینی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے، دینی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ماں کی ایسی خدمت کیا، اب وہ ماں خود کہہ رہی ہے کہ تمہیں عالم بننا ہے، میں تمہیں اسکول جانے نہیں دوں گی، اب وہ کہہ رہی ہے۔ تو جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی راحت کا سبب بنتے ہیں، اور جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی ہمیں راحت کا سبب بنیں گے۔ وہ کیسے؟ یہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ عمل نہیں کر پائے گا۔ آنکھیں کھلی رہنے تک، اس وقت تک جو چاہے کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، جو ہی آنکھیں بند، زبان بھی بند۔ ایک سبحان اللہ انسان نہیں کہہ سکتا، ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا، کسی چھوٹی سورت کی تلاوت نہیں کر سکتا، بس پڑھا ہے۔ جیسے اس کو ہٹاتے ہیں، لٹاتے ہیں، نہلانے والے دیکھتے ہیں نا،
میت کو نہلانے والے کچھ نہیں کر پا رہا، ہاتھ یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، پیر یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، نہلانے والا اس کو جیسے الٹتا ہے وہ الٹ جاتا ہے، ادھر الٹا تو ادھر الٹا، ادھر الٹا تو ادھر الٹا، بس کچھ کر پاتا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل بند۔ ہاں 3 کام ایسے ہیں انسان اگر زندگی میں کر لیا تو مرنے کے بعد بھی وہ 3 کام اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک کام آپ نے یہ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا، نیک بچہ بچی جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے۔ یعنی ماں باپ نے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو نیک بنا دیا، دیندار بنا دیا، اب تمہاری آنکھیں بند ہو گئی، اس کے باوجود بھی بچہ بچی جو دیندار بن گئی، نیک بن گئی، ان سے تمہیں نفع پہنچتا رہے گا۔ یہ جب جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، باپ کی مغفرت فرما، میرے ماں کے درجات کو بلند فرما، باپ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے وہاں درجات بلند ہوتے رہیں گے، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، دنیا میں بھی راحت کا سبب، سکون کا سبب، اور آخرت میں بھی ذخیرہ ہیں۔ یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی نعمت۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر یہی جیسے ہم ان کی جسمانی تربیت کی فکر کرتے ہیں، ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیاوی ترقی کی، اسی طرح اس سے زیادہ فکر ہمیں کرنی چاہیے ان کے دین کی۔ اس کے لیے آسان ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آج پیدا کر دیے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں رکھ کر ان کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم یہاں مدرسوں میں بھیجیں اپنی بچیوں کو، اور خود بھی بڑی عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ مدرسہ اصلاح البنات جو بنگلور میں ہے، اس کی شاخیں تو پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا ٹارگٹ ہی ہے کہ سب سے پہلے بڑی عورتوں پر خوب محنت کیا جائے، بڑی عورتوں کو دیندار بنایا جائے، بڑی عورتوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائی جائے، قرآن ان کو سکھایا جائے۔ اس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے۔ مدرسہ اصلاح البنات بنگلور کا ٹارگٹ ہی وہ ہے۔ اور وہ حضرات کہتے ہیں ہم نے یہ ٹارگٹ اس لیے قائم کیا، ایک عورت بن جاتی ہے پورا گھرانہ بن جاتا ہے۔ عورت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، میری ماں اور بہنوں کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، وہ تنہا بن جاتی ہیں، سنور جاتی ہیں، نیک بن جاتی ہیں، تو اپنے شوہروں کو بھی نیک بنا دیتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنا دیتی ہیں، گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں سب کو بھی نیک بنا دیتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں محنتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور قریہ کی لڑکیوں کے بارے میں بھی سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ بہت بڑی خدمت ہے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے ایمان کو بچایا جا رہا ہے، اور کفر و ارتداد سے ان کو بچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑی خدمت اس مدرسے سے ہو رہی ہے۔ یہاں کے احباب کو چاہیے اس مدرسے کی مزید فکر کریں، اور اب حتی الوسع اس کا تعاون فرمائیں، اور سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ بچیوں کو یہاں بھیجیں، اپنی مستورات کو یہاں بھیجیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں دین کی بنیادی باتیں وہ سنیں گی، عمل کریں گی، اپنے آپ کو دیندار بنائیں گی، تو ہمارا پورا گھرانہ دیندار بنے گا۔ پوری اسلامی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، بڑے بڑے اللہ والے جو دنیا میں آئے ہیں، ان اللہ والوں کو اللہ والا بنانے میں ماؤں کا دخل ہے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری بنے ماں کی محنت سے، باپ کا سایہ تو بچپن ہی میں اڑ گیا جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باپ کو دیکھا ہی نہیں، ان کی تربیت ماں نے کی۔ تو ایک ماں بڑے بڑے انسانوں کو بنا دیتی ہے، بڑے بڑے انسانوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں ایسے بننے کی کوشش کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مدرسوں میں خود بھی آؤ، دین کی بنیادی باتیں سیکھو، اور اپنی بچیوں کو یہاں ضرور داخل کرنا، اور ان کو بنیادی باتیں دین کی سکھانا، اور ان کی دینی تربیت کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بات آئی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ ہم سب پر ذمہ داری آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ ابھی 4-5 مہینے پہلے دارالعلوم دیوبند مجھے جانا ہوا تھا، وہاں ایک مشورہ تھا، وہاں
دارالعلوم کے بڑے بڑے اساتذہ تھے اور جمعیت العلماء ہند کے صدر امیر الہند حضرت ارشد مدنی دامت برکاتہم بھی اس مجلس میں تھے۔ یہی بات آئی لڑکیوں کے مرتد ہونے کے بارے میں، اسلام سے پھر جانے کے بارے میں، تو حضرت نے ایک ہی جملہ فرما دیا، بھائی ماں باپ کی طرف سے غفلت ہو رہی، اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے عمر میں جان میں برکت نصیب فرمائے۔ بہت بہت قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو جیسا کہ ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے، استحضار دلایا گیا ہے، اس سب کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس بڑے طوفان سے جو ہمارے اوپر آ رہا ہے اس سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ یہاں پر بڑی مستورات خود آ کر، شہری مستورات بھی صبح 10 بجے سے 1 بجے تک آ کر یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اسکول کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے لیے شام کو 4:30-5 بجے سے 7 بجے تک انتظام کیا گیا ہے، وہ بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی قریوں میں رہنے والے یا شہر میں رہنے والے 40 دن کے لیے قیام کی توام کے ساتھ بھی یہاں پر رہ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے اپریل 1 تاریخ سے مدرسہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ داخلات کرا کر اس میں شامل کرانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مارچ 23 تاریخ سے داخلات شروع ہو رہے ہیں۔ مدرسہ 1 تاریخ سے شروع ہوگا، اپریل 1 تاریخ سے۔ قدیم طالبات کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 1 تاریخ کو آئیں گے، اور جدید طالبات وہ 6 تاریخ سے مدرسے کو آئیں گے۔ چونکہ سمر کیمپ ہوتا ہے، بہت سارے داخلات ہوتے ہیں، تو جو کروانا چاہتے ہیں وہ 23 تاریخ سے ہی داخلات کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد داخلات 100 کے بعد موقوف کر دیا جائے گا جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ تو اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا سے اس جلسے کا، اس مجلس کا اختتام کریں۔ ہاں، دعا کے بعد فوری طور پر اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں پڑھ لیجئے فوراً، جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لے کر آ جائے۔ اوپر بھی نماز کی آواز آتی ہے، آپ لوگ اوپر بھی نماز کا انتظام ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد تمام حضرات کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانے سے فارغ ہو کر جائے۔ اور آئی ہوئی مستورات سے ادباً گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر کھانے سے فارغ ہو کر گھروں کو جا کر نماز پڑھے۔ یہاں کوئی بھی مستورات نماز پڑھنے کا ماحول نہ بنائے، اپنے گھروں کو جا کر ہی اطمینان سے نماز پڑھے۔ اگر آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو نظام میں خلل ہوگا، پریشانی ہوگی، چونکہ فوری طور پر بہت ساری مستورات آئی ہوئی ہیں، ان کو کھانا کھلانے کا مسئلہ رہے گا۔ تو گزارش ہے کہ کوئی مستورات یہاں نماز نہ پڑھے سوائے مدرسے کے طالبات کے، وہ بھی بعد میں پڑھیں گے، اب نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ تمام مستورات اپنے گھروں کو جا کر ہی نماز پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من عبادك الصالحين
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.